بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے میں آپ کی ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی احباب نے یہ خبر سنی ہوگی کہ حکومت پاکستان نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس جیسی موذی وبائی اذیت ناک یہ جو ایک مرض ہے جس نے کثیر ممالک کو لپیٹ لیا ہے، اس سے تحفظ کے پیش نظر حکومت وقت نے ایک اہم اعلان کیا کہ 5 اپریل تک تمام تعلیمی ادارے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، دینی مدارس اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی سیاسی اجتماعات اور شادی کی تقریبات، ان تمام پر پابندی ہوگی۔ تو میرے پیارے عزیزو، اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور عالم اسلام میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس حوالے سے مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس مسلمان کا جو وقت، جس جگہ، جس طریقے سے اس کا اس دنیا سے جانے کا مقرر ہے، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب وہ وقت آئے گا ایک گھڑی نہ ہی آگے ہوگی اور ایک گھڑی نہ ہی پیچھے ہوگی۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو جسم ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ موت ہے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اسی وائرس کی وجہ سے ہی مرے گا اور اس وائرس کی وجہ سے کوئی نہیں بھی مر سکتا۔ زندگی اور موت میرے رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرا رب ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ وہ رب کے دست قدرت میں ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو، کوئی وائرس، کوئی انسان کسی کا کچھ بھی بگاڑ سکتا نہیں۔ جس طرح کسی نے کیا خوب کہا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دائے، او دے حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ لہذا مومن کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ میرے رب کے دست قدرت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ مختلف مصیبتیں اور پریشانیاں بطور آزمائش بھی آ سکتی ہیں، تو اس وقت مسلمان کو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یقین کامل ہے، تو اسی طرح یہ نظریہ کہ علاج کرنا بھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تدابیر اختیار کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میں سے ہے۔ دیکھیے، مختلف بیماریوں کی صورتوں میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمیں ان حالات میں استغفار کے ساتھ ساتھ، رب سے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی اپنانا چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری سے بچنے کے لیے ایک دعا سکھائی اور فرمایا، یوں دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ یوں فرمایا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کے خلاف نہیں۔ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جذوم کے مرض والے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم کسی علاقے کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون کا مرض آ چکا ہے، فلا تدخلوها، تم اس زمین میں اس علاقے میں داخل نہ ہو۔ یا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اے لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ وہ تدابیر ہیں جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو ان تدابیر کو اختیار کرنا، علاج کرنا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کا بتایا ہوا پیارا طریقہ ہے۔ اب اس دعاؤں کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی یوں ہو سکتی ہیں، جیسے حکومت وقت نے ایک فیصلہ کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جائیں، بغیر ضرورت کے اجتماعات میں شرکت نہ کریں۔ اگر ضرورت کی وجہ سے گھر سے جانا بھی پڑے تو جب ہمیں کھانسی آئے، کوئی اس طرح کا نزلہ زکام ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ کو استعمال نہ کریں بلکہ ایلبو کو یا پھر ٹیشو کو استعمال کریں۔ اور اگر ہم ٹیشو کو بھی استعمال کرتے ہیں تو فوراً اس ٹیشو کو کوڑا دان میں ختم کر دیں، اسے ضائع کر دیں، پھر دوبارہ سے اس ٹیشو کو بھی استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جسے بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی دور رہیں۔ اور ایسے ہی اگر آپ جاتے ہیں، کوئی آپ سے سلام کرتا ہے، آپ اسے سلام کا جواب دیں، اس سے دعائیں لیں اور دعائیں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تم پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ کوئی مصافحہ کرتا ہے، آپ اسے مصافحہ کریں، لیکن فوراً جتنا جلد ممکن ہو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے دن میں خود بھی گرم پانی سے صابن کے ذریعے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور اپنے بچوں کو بھی بار بار یہی طریقہ بتائیں، یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اور پھر جہاں تک اس کرونا وائرس یہ جو ہے اس کی علامات ہیں، تو یہ بہت زیادہ نزلہ زکام، خشک کھانسی اور پھر شدید قسم کا نمونیا ہو جاتا ہے جو انسان کی اندرونی قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے، پھر انسان کے لیے اس کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ چیزیں علامات ہوں تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے بس میں تو گیا، بس میں تو مر گیا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ وائرس لگا، پھیلا جہاں، وہاں شرح اموات تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور بزدلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں قریب جو بھی ہسپتال ہے وہاں رجوع کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ محلے میں، علاقے میں، بستی میں عطائی اور نام نہاد پیسے کے پجاری، نہ تجربہ کار اور ڈاکٹر، ان سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ یہ زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا یا فیس بک کے ڈاکٹر اور یہ نام نہاد روحانی پیر جو بنے ہوئے ہیں، ان کے ٹوٹکوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مسئلہ چلا جی، یہ کرونا وائرس کا علاج یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال ہیں۔ تو بھائی قرآن مجید کے بال اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال کہنا اور ذرا بھی نہیں سوچ رہے کہ پیچھے کیا حقیقت ہے۔ بھائی جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ایڈیشن جب چھپتا ہے تو بال گر جاتے ہیں۔ یہ وہ بال ہیں اور جسے لوگ کیا کیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بات بھول گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا ان بالوں کی اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، انسان کے ہی بال ہیں، اگر قرآن میں ملتے ہیں انہیں نکال کے پھینک دیں۔ یہ کوئی وائرس کا علاج نہیں ہے۔ یہ تو آج تو ہر بندہ ڈاکٹر بنا پھرتا ہے۔ کوئی بندہ پاکستان میں آیا نا، عربی تھا، جب واپس گیا تو پوچھا بھائی بتاؤ پاکستان کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا وہاں تو کلن مفتن اور کلن طبیبن کلن حکیمن، سارے وہاں مفتی ہیں، سارے وہاں ڈاکٹر ہیں، سارے وہاں طبیب ہیں۔ جس سے پوچھو آپ کو ٹوٹکا بتائے گا، نسخہ بتائے گا، بھلے حقیقت سے اس کا تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے۔ تو المختصر خلاصہ یہی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کامل، بھروسہ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ماہرین کا بتائے ہوئے نسخے،
یہ دعا، دوا، علاج، احتیاطی تدابیر یہ ساری اختیار کریں اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کو، نہ صرف پیارے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو، عالم اسلام میں، عالم دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اس وبائی امراض سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔